ویلکم بیک۔ اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات، تیرا اور میران شاہ نقل مکانی کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان علاقوں میں کسی آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر دفاع خالد آصف کہتے ہیں نقل مکانی صوبائی حکومت اور ٹی ٹی پی معاہدے کے بعد شروع ہوئی، برف باری میں لوگ کم سردی والے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کے پی حکومت ناکامیوں کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے، ایسے آپریشن کا الزام لگایا جا رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کو بھتہ دیتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا وزیر اور دیگر قبائل ہر سردی میں کم سرد علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے۔ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا، وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے مائیگریشن سٹارٹ ہونی ہے، پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ ٹی ٹی پی نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوشیشنز کی، یہ صوبائی حکومت کے آرڈر اور جو وہاں پہ تعینات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کے پی کی حکومت سارے کا سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ 12,000 ایکڑ کے اوپر ہیمپ کاشت ہوتی ہے اور اس کا منافع 30 سے 35 لاکھ روپیہ پر ایکڑ ہے۔ اس کے ڈیویڈنڈ وہ وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں یا ان کی جیب میں جاتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتے ہیں۔ آفیشیل گیزیٹیئر 1880 میں لکھتا ہے کہ افریدیز ہیں اور اکا خیل ہیں سردیوں میں ڈسینڈ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، گرمیوں میں یہ واپس سیرا کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی کہ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانا ہے۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ دہشت گردی ناسور ہے، ختم ہونی چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کے پی حکومت امن و امان پر وفاق کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ 8 فروری کی کال کسی صورت واپس نہیں ہوگی۔ ایک ناسور ہے، اس کو ہر صورت ختم کرے۔ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس پہ سیاست بھی نہ کرے۔ سہیل نے کہا ہے کہ جو بات ہوگی میں وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت جو ہے نا وہ بات چیت کرے گی، بیٹھے گی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ۔ خان صاحب کی فیملی کی خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے، ایٹ لیسٹ فیملی کے ملاقاتوں پہ تو کوئی سیاست نہ ہو۔ 8 تاریخ کی کال واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خان صاحب کی کال ہے اور یہ ہم ہر سال سمبولک مناتے ہیں کہ اس پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان معمول کے مطابق چلے گا۔ پی ٹی آئی والے آخر میں اڈیالہ کے باہر تھیٹر لگانے پر آ گئے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ضمنی الیکشن لڑے، استعفے دیے، اسمبلیاں توڑی، لانگ مارچ کیا، 26 نومبر کیا، 9 مئی کر کے دیکھ لیا۔ اب آگے ہیں آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک ٹھٹھا اور تھیٹر لگانے پہ۔ اس کے علاوہ بائی الیکشنز بھی انہوں نے لڑ کے دیکھ لیے، استعفے بھی دے کے دیکھ لیے، اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لیں، لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، 26 نومبر کر کے دیکھ لیا، 9 مئی کر کے دیکھ لیا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آئی ایم ایف سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتے میں تجاویز بھی طلب کر لیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ڈیووس فورم کے موقع پر آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ریلیف پر بات کی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی ریڈ لائن جون تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دی گئی۔ کراچی موبیلٹی پروجیکٹ بی آر ٹی بلو لائن کی لاگت بڑھا کر $62 کروڑ ہو گئی۔ ورلڈ بینک اضافی $12 کروڑ 50 لاکھ اور حکومت سندھ $1 کروڑ 80 لاکھ فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ 21 کلومیٹر طویل بی آر ٹی یلو لائن دسمبر 2028 تک مکمل کی جائے، کراچی کی سڑکوں کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔
गुल प्लाजा साहने पर सिंध हुकूमत और MQM में बयानबाजी। फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। शर्जील मेमन ने कह दिया, इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने वजीर आला, वजीर इत्तलात और मेयर से इस्तीफे का मुतालबा किया। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, फारूक सत्तार और मैं दोनों इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। वजीर आला सिंध, मेयर कराची, वजीर इत्तलात तीनों मुस्तफी हों। जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ी मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। जिस हल्के से फारूक सत्तार ने इलेक्शन लड़ी वो उससे इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन करा देते। सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। अपने लिए अगर इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है तो मंगवा लें। जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उन सबके पास पुलिस की स्क्वाड और पुलिस की नफरी है। सबूत दे रहे अपने अमल से कि आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। खुद कराची को वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरह की बेवकूफी की बातें फारूक सत्तार कर सकते। फारूक सत्तार साहब की बात को संजीदा आप ना लें। उनके एक दिन एक बात करती है, दूसरे बात करती है। इनका कुछ दीन ईमान नहीं है। सानहे गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। किसी किस्म की मदद की जरूरत है तो ताउन करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशकश। कहा, लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पांस टाइम था। रेस्क्यू 1112 के डीजी खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को शाबाश देती हूं। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। किसी किस्म की कोई भी सहूलत चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। 25 स्टोरी बिल्डिंग थी, तकरीबन 300 लोग के अंदर ट्रैप थे। बहुत बड़ी तबाही होने से अनिफ को बचा लिया। रेस्क्यू 1122 5 मिनट्स उनका रिस्पांस टाइम था। सेफ सिटी कैमरास का हमें बहुत फायदा हुआ है। 3 लोगों की डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली। जो 2 लोग वहाँ पर एम्प्लॉइज थे, इंश्योर करें कि 1-1 करोड़ रुपया जो होटल ओनर है कॉम्पनसेशन उनकी फैमिलीज को मिलनी चाहिए। सिंध असेंबली के इजलास में फिर गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन ने साहने गुल प्लाजा की आजाद अदालती तहकीकात का मुतालबा दोहराया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि PP हुकूमत की किसी बात पर अब भरोसा नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने ऐवान को बताया, सूबाई काबीना ने वजीर आला की सरबराही में कमेटी बना दी। शवाहिद नाकाफी हुए तो जुडिशल इंक्वायरी या किसी एजेंसी से तहकीकात करा देंगे। इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इज द नीड ऑफ द आवर। खत्म कर दे हमारी सियासत। इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बना के आप कह रहे हैं ना मुर्दा सियासत कर रहे हैं, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। कैबिनेट में ये डिसीजन किया है। कमिश्नर कराची ने, एडिशनल IG कराची ने एविडेंस है वो कलेक्ट जो की है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दे रहे हैं। कैबिनेट में ये बात हुई, उसमें एक कमेटी बनाई है अंडर द चीफ मिनिस्टर। उसको देखेंगे, जो भी रिपोर्ट देते हैं उसको देख कर फैसला ये करेंगे कि ये अगर नाकाफी है एविडेंस, समझते हैं कि इसमें हमें जुडिशियल इंक्वायरी करवानी है या कोई और प्रोब करवाना है किसी एजेंसी से, तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। DNA के जरिए मजीद 4 मैयतों की शनाख्त कर ली गई है। मजमूई तौर पर DNA के जरिए शनाख्त अफराद की तादाद 20 हो गई। शनाख्त होने वालों में हसाम मोहम्मद, मोहम्मद अशरफ, कौसर परवीन और मोहम्मद आरिफ शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी जावेद नबी खोसो ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 अफराद के खानदानों ने राबिता किया है। पुलिस की तस्दीक की हलाकतों में इजाफा नहीं कर सकते। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सिटी शोबा तफ्तीश के अफसरान ने गुल प्लाजा का तीनों तरफ से जायजा लिया, स्केच तैयार किया। स्केच में दुकान नंबर 193 भी शामिल है। नक्शे के जरिए क्राइम सीन को मुकम्मल वाज़े करने की कोशिश की गई है। सानहे पर कायम कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद हमारा काम शुरू होगा। ऑपरेशन था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम ये अभी एरिया सिक्योर करने जा रहे हैं। इसका फर्दर जो भी लाएअमल होगा वो फिर गवर्नमेंट एंड SBCA डिसाइड करेगी इसका क्या करना है। 2 हमारे पास लापता अफराद आए हैं। DNA हम मैच कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली इतने दूर से आए हैं तो हम उनको वापस नहीं भेज सकते थे। हम इस तरह इजाफा नहीं कर सकते जब तक पुलिस वेरिफिकेशन ना आ जाए कि उनके जो प्यारे यहाँ पे जिनका वो दावा कर रहे हैं उनका अगर लोकेशन गुल प्लाजा आ जाता है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे। हमने मुख्तलिफ एजेंसी से इस पे हेल्प ले रहे हैं। पार्लिमानी वफ्द के सरकारी खर्च पर हिजाज मुकद्दस जाने की दस्तावेज सामने आ गई। ARY को मिलने वाली कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर की दस्तावेज में सिफारिश की गई है कि हवाई टिकट, मक्का मदीना में खाने पीने के अखराजात कौमी असम्बली बर्दाश्त करेगी। रिहाइश, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम DG हज जद्दा करेंगे।
وقت میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن نامزد ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد کے خطیب سمیت کئی افسر بھی شامل ہوں گے۔ وفد ہر سال ربیع الاول کے دوسرے ہفتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے گا۔ 7 دن سعودی عرب میں قیام کرے گا۔ دوسری طرف ترجمان قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ ارکان کو سرکاری خرچ پر حج یا عمرے کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ سرکاری خرچ پر کسی دورے کی کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی۔ ہر سال 21 ربیع الاول کو پارلیمانی وفد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتا ہے۔ تمام ممبران اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور صرف انتظامی سہولت فراہم کرتی ہے۔ سرکاری خرچ پر دورے کی تجویز ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ کچھ بات موسم کی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا اسپیل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے۔ کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ ہمارا پریشر ہے وہ چل رہا ہے، روڈ کی کلیئرنس چل رہی ہے۔ بہت سنو فال انجوائے کی اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاح آئے ہوئے تھے۔ مغربی سسٹم اپنے پورے جوبن پر، شدید سردی کی لہر بڑھتے ہی وادیوں کے سارے منظر سفیدی میں ڈھل گئے۔ کوئٹہ میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، شہری ٹھٹرتے رہے، معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ زیارت قلعہ عبداللہ بھی برف کی سفید چادر اوڑھ چکے۔ بری میں وقفے سے برف باری جاری، انتظامیہ الرٹ ہو گئی، تمام متعلقہ محکموں کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ آپریشن ہے وہ چل رہا ہے، روڈ کی کلیئرنس چل رہی ہے، ساتھ ساتھ روڈز ہر طرح کی مری کے اندر کھلی ہے، ایکسپریس وے کھلی ہے، آپ لوگ آ سکتے ہیں اور اسنو فال کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم و لیپا میں شدید برف باری، 5 روز سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند، سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ۔ گلیات میں صورتحال تشویشناک، 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل، انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بٹگرام میں شدید برف باری نے زندگی کو مفلوج کر دیا، شاہراہ ریشم بند ہونے سے درجنوں گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں۔ یہ لوگ آئے تھے، یہ تقریباً 50-60 لوگ ہیں ایک بس میں، ایک بس ابھی ہم نے کلیئر کر کے بھیج دی ہے، یہ دوسری بس ہے جو بھی ہم روانہ کر رہے ہیں۔ شانگلہ میں بھی برف باری کا راج، آمد و رفت شدید متاثر، متعدد لنک روڈ بند ہو گئے۔ دیر بالا اور لوور دیر میں بھی ہر سو سفیدی، لواری اور کمراٹ میں رہنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسکردو میں برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی، وادی کے باسی 14 انچ برف جھیلنے پر مجبور ہیں۔ سوات جانے والوں کے پیسے بھی پورے ہو گئے اور شوق بھی، برف میں سیاحوں نے دل کھول کر انجوائے کیا۔ رات کا سٹے اوپر معلم جبہ کیا ہے، اوپر بہت سنو فال انجوائے کی اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاح آئے ہوئے تھے۔ این ڈی ایم اے نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے، عوام کو ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ شدید برف باری بھی پاک فوج کے جوانوں کو حوصلہ پست نہ کر سکی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جوانوں کا منظم ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ زیارت، بولان، یوب، کلا سیف اللہ، خوشک ٹاپ میں کنٹرول سینٹر قائم کر دیے گئے۔ ضلع کرم، وادی تیرہ میں شدید برف باری میں پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مقامی افراد اور سیاحوں کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بروقت امدادی سرگرمیوں سے مقامی افراد کو منڈیوں اور مراکز صحت تک دوبارہ رسائی ممکن ہوئی۔ سخت موسمی حالات میں بروقت امدادی کارروائیوں پر شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ پاک افغان سرحد پر شدید برف باری کے باوجود پاک فوج اور ایف سی کے جوان الرٹ ہیں۔ بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ بنگلہ دیش اکنامک زونز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین چودھری عاشق محمود بن ہارون نے پریس کانفرنس میں بتایا، فیصلہ اتھارٹی کے گورننگ بورڈ اجلاس میں کیا گیا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے زمین کا بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا، اس لیے زمین کو نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے قطر میں میڈیکل لائسنس حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ قطری حکومت نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی فیلوشپ تسلیم کر لی۔ قطر نے پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے لائسنسنگ کیٹیگری اپ گریڈ کر دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت سیکنڈ فیلوشپ یعنی سب اسپیشلٹی بھی منظور کر لی گئی۔ قطر نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی متعلقہ اہلیت اور تعلیمی معیار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا۔ پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے پرو میٹرک امتحانات کے استثناء پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا۔
آلودگی سے پاک صاف ستھرا پنجاب. حکومت پنجاب نے ٹریفک پولیس کو ماحول دوست الیکٹرک گاڑیاں فراہم کر دی ہیں. CTODIG اطہر وحید نے بتایا کہ 1 فروری سے ٹریفک پولیس کا یونیفارم بھی تبدیل کر دیا جائے گا. اس گاڑی کے ذریعے ای چالان کیے جائیں گے. پاکستان میں تمام سرکاری اداروں میں فرسٹ یہ EV وہیکل کو انٹروڈیوس کی ہے جو الیکٹرک وہیکل ہے. ان کی یونیفارم کے اندر بھی ماڈیفیکیشن کی ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی یونیفارم ہو, آؤٹ لک ہو, سارا کے سارا ہمارا آپریشن ای چالان بیسڈ ہو. بلوچستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی قدم اٹھا لیا گیا. نصیر آباد رینج میں خواتین پولیس اہلکاروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. خواتین اہلکار اب مختلف تھانوں میں کمپلینٹ آفیسر, نائب محرر اور کمپیوٹر آپریٹر کی خدمات انجام دے رہی ہیں. گھریلو تشدد, ہراسانی اور حساس معاملات میں اب خواتین اپنی شکایات خواتین پولیس کو درج کرا سکیں گی. ایشیا کا سب سے بڑا فلمی مرکز باری اسٹوڈیو فروخت ہو گیا. فنکاروں اور فلم سازوں نے اپنی سنہری یادیں تازہ کی. تاہم کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس ایک عمارت تھی. فلمیں عمارتوں سے نہیں ذہنوں سے بنتی ہیں. سدرا غیاث رپورٹ کریں گی. انیس 1950 میں قائم ہونے والا باری اسٹوڈیو, جہاں کبھی 24 گھنٹے شفٹوں میں فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی. اس اسٹوڈیو سے وابستہ سینئر اداکار اور فنکار آج بھی ان سنہری یادوں کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں جب یہاں کی رونقیں عروج پر ہوا کرتی تھی. وہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آتے تھے, وہ باری ملک کے دوست تھے. جو سب سے حسین بات ہے اسٹوڈیو کی کہ میری پہلی ملاقات میڈم نور جہاں سے وہاں ہوئی. سینئر پروڈیوسرز کے مطابق باری اسٹوڈیو ان کے لیے ایک پہلی درسگاہ کا درجہ رکھتا ہے. دوسری جانب کچھ حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ باری اسٹوڈیو کا ختم ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں. مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوا, ایک بلڈنگ بکی ہے نا, فلم تو برین سے بنتی ہے. بڑا دکھ ہوا کہ جہاں سے پروان ہم چڑھے وہ اسٹوڈیو اب نہیں رہا. پہلی دفعہ میں نے بھی میڈم نور جہاں کو دیکھا تھا. باری اسٹوڈیو کے مستقبل اور اس کی اہمیت سے متعلق سینئر اداکاروں اور پروڈیوسرز نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا. کچھ کا مطالبہ ہے کہ اسے تاریخی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا جانا چاہیے تھا. کیمرہ مین احسن اقبال کے ساتھ سدرا غیاث, CRY نیوز, لاہور. 15 سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے. فرانس کی پارلیمنٹ میں پابندی کا بل پیش کر دیا گیا. بل پر ووٹنگ آج ہوگی. بل میں مڈل اسکولوں میں اسمارٹ فونز کے استعمال پر پابندی, ہائی اسکولوں تک بڑھانے کی تجویز بھی شامل ہے. بل میں کہا گیا سوشل میڈیا کا استعمال کم عمر بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.